رحیم، یہاں سے آپ کی کتاب الطہارت شروع ہو رہی ہے، کتاب الایمان ختم ہو چکا، یعنی جو اصل ہے عقائد و معمولات میں سے جو اصل ہے وہ ہے عقائد، ان کا بیان ہو چکا اصل کا۔ اب معمولات کی ابتدا ہو رہی ہے، اور معمولات میں سے سب سے اہم جو عمل ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت جو ہے یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے طہارت کا بیان ہوا، معمولات میں سے سب سے پہلے طہارت کو بیان کیا گیا۔ طہارت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک جو ہے حقیقی یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے نا ناپاکیوں سے انسان جو ہے وہ دور ہو جائے، ہے نا، آلودگیوں سے ہے نا اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، یہ جو ہے وہ طہارت حقیقی ہے۔ طہارت مجازی ہے نا، بری باتوں سے انسان محفوظ و معمون رہے، اس کی روح جو ہے وہ پاک و صاف ہو، اس کا ذہن اور قلب جو ہے وہ پاک و صاف ہو، یہ جو ہے وہ یہ بھی طہارت ہے، لیکن یہ روحانی طہارت کہلاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کو مجازن جو ہے وہ طہارت کا جس پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر طہارت کی فضیلت سب سے پہلے ہے نا، تو طہارت ایک ہے حدث اصغر، ایک ہے حدث اکبر۔ تو حدث اکبر سے جو ہے صفائی حاصل ہو، ہے نا، اس صفائی کو بھی طہارت کہتے ہیں، اور حدث اصغر سے صفائی حاصل ہو، حدث اصغر کو دور کیا جائے، اس کو بھی جو ہے وہ طہارت کہتے ہیں، ہے نا۔ تو طہارت کی سب سے پہلے فضیلت، اور اس کے بعد طہارت کے اقسام، اور ان اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے طہارت کی ہے نا وضو، اس کا جو ہے وہ بیان ہوگا۔ تو پہلے تو جو ہے وہ سنیے، اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو مالک اشعری ہیں، ان سے یہ روایت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہور شطر الایمان، پاکی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ الطہور ہے نا، بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے طہور پڑھو چاہے طہور پڑھو، دونوں کا معنی جو ہے وہ ہے عمل طہارت، ہے نا۔ لیکن جو جمہور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، فرق ہے اس میں، الطہور جو ہے اور الطہور جو ہے وہ جس سے پاکی حاصل کی جائے، یعنی پانی وغیرہ، ہے نا، اور طہور جو ہے یہ عمل کو کہتے ہیں، عمل طہارت کو کہتے ہیں، جیسے وضو ہے اور وضو ہے نا، ایسے ہی طہور اور طہور۔ شطر الایمان آدھا ایمان ہے، کیا مطلب ہے آدھا ایمان ہونے کا، ہے نا؟ تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایمان و عقائد، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ قابل تجزی ہے نا، اس میں جو ہے وہ تجزی ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے شطر الایمان آدھا ایمان ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مجازن جو ہے وہ لایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے اہم جو عمل ہے وہ چونکہ جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز پر اطلاق ہوا ہے ایمان کا۔ کس کا ہوا ہے بیٹا؟ ایمان کا اطلاق ہوا ہے۔ تو یہاں ایمان سے مراد جو ہے وہ تصدیق بالقلب نہیں ہے، اللہ و رسول کا کی پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، ہے نا، وہ سا والا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ایمان سے مراد جو ہے وہ صلاۃ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ طہور شطر الصلاۃ، ہے نا، کہ آدھی جو ہے وہ نماز ہے۔ مطلب یہ کیا ہے آدھی نماز کا اس صورت میں؟ مطلب یہ ہے کہ نماز ہی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، اس کی چونکہ یہ شرط ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہو سکتی،
اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اسی کا ایک حصہ ہے. شطر جو ہے وہ جز کے معنی میں ہے، یعنی جزوِ صلاۃ ہے نا. کیا ہے؟ جزو. اس لیے کہ اجزاء کی دو قسمیں ہیں، ایک اجزاء خارجیہ ہوتے ہیں، ایک اجزاء داخلیہ ہوتے ہیں. تو اجزاء حقیقیہ ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ اگر یہ چونکہ شرط ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہ جزو خارجی ہوا کہ نماز میں داخل تو نہیں ہے لیکن نماز اسی پر جو ہے وہ موقوف بھی ہے، موقوف علیہ ہے یہ نماز کا، ہے نا، اعلیٰ ہے یہ. تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا. بعض لوگوں نے کچھ اور بھی اس کا جو ہے وہ مطلب بیان کیا. مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، تو ایمان ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے ایمان جو ہے وہ کامل. تو ایمان کا ایک حصہ ہے نا وہ ہے جس کو حقیقی ایمان کہتے ہیں، ایک رخ اس کا وہ ہے، اور دوسرا رخ وہ ہے جو اپنے کمال کی منزل تک پہنچتا ہے. تو اس اعتبار سے دو حصوں میں منقسم کر دیا، ایک وہ نفس ایمان ہے جن کا تعلق عقائد سے ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ ان عقائد کی سچائی کو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، دنیاوی احکام کا اجرا اپنے اوپر کرانے کے لیے ہے نا ضروری ہے کہ معمولات بھی ادا کیے جائیں. اور چونکہ معمولات جو ادا ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر معمولات وہ ہیں جن کے لیے طہارت کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے اس کو شطر الایمان جو ہے وہ کہا. یا یہ کہ جو ہے وہ یہاں شطر الایمان کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل کی جتنی چیزیں ہیں، ایمان کامل کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ہے نا، جو ایمان میں، یہاں ایمان سے مراد جو ہے وہ ایمان کامل، الایمان ہے نا، شطر الایمان میں ایمان سے مراد ایمان کامل. تو ایمان کامل، ایمان میں کمال کا پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو اگر جو ہے وہ منقسم کیا جائے تو ان میں سے آدھی چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ طہارت سے، بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی، ہے نا، بغیر طہارت کے نہیں. جیسے نماز ہے، اور بھی جو ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت ہے، بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. طواف ہے، بغیر طہارت کے جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جو ایمان میں کمال پیدا کرتے ہیں، اور ان کو اگر جو ہے وہ ان کا موازنہ کیا جائے تو طہارت والی جو چیزیں ہیں وہ آدھے حصے میں جو ہے وہ ہوں گی. یہ ہے مطلب. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا ہے نا، الحمدللہ جس سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، یہ میزان کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے. الحمدللہ کلمہ و سبحان اللہ، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں ملا کر کے اگر پڑھا جائے تو یہ دونوں کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے نا، دونوں کو بھر دیتا ہے. یا یہ کہا کہ تملأ ما بین السماء والارض، کہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ تو الحمدللہ اور سبحان اللہ والحمدللہ یعنی ان کا ثواب جو ہے، کیا ہے بیٹا؟ ان کا ثواب بھر دیتا ہے، ان کی برکتیں. تو وہ تو معنوی ہیں، وہ کیا ہے بیٹا؟ معنوی چیزیں ہیں. معنوی چیزیں کسی چیز کو بھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو یہاں کیا جو ہے وہ مطلب ہے، تملأ کا اطلاق جو ہے وہ پھر کیوں ان پر کیا جا رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے نا، ان کے ان کلمات پر جو اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے وہ یہاں پر مراد ہے. اور ثواب اور یہاں پر استعارے کے طور پر ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس ثواب کو مجسم جو ہے وہ بنا دے، یا یہ کہ یہ ثواب جن صحیفوں میں لکھا جا رہا ہے وہ صحیفے اتنے ہیں کہ اگر ان صحیفوں کو اگر رکھا جائے، ڈھیر لگا دیا جائے، تو زمین و آسمان کا جو حصہ ہے وہ سب کا سب بھر جائے گا. اس طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا. یا یہ کہ اسی ثواب کو اگر اللہ رب العزت مجسم بنا دے تو زمین و آسمان میں جگہ نہ رہے گی، بلکہ جو ہے وہ سب کچھ یہ بھر دیں گے. اتنا عظیم جو ہے وہ ثواب، یعنی اس کے ثواب عظیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے وہ نور ہے نا. نماز کیا ہے؟ نور ہے. یعنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہے نا. نماز جو ہے بے حیائیوں اور بری باتوں سے جو ہے وہ روکتی ہے. اور جب بے حیائی اور بری باتیں ہے نا ختم ہوتی ہیں انسان کے اندر تو اس کے اندر تقدس پیدا ہو جاتا ہے، پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے چہرے پر نور پیدا ہو جاتا ہے.
چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ تو نور یہ نہیں کہ جو ہے وہ اب جتنے بھی کالے رنگ کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا انہیں فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے نا، وہ تو نہیں چمک رہے، اور جتنے بھی گورے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ہے نا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت پکے سچے نمازی ہیں، یہ مطلب نہیں بنا۔ نور یہ نور الہی، روحانیت کا جو نور، اس کی روح، اس کا ذہن اور اس کا قلب جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے نا، یہ ہے ایک تو مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب جو شخص جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ نمازیں نور کی شکل میں اس کی جو ہے وہ قبر کو روشن اور منور کریں گی۔ صراط پر جو ہے وہ جب چلے گا، تاریک راستے پر جو ہے وہ چلے گا، تو اس تاریک راستے میں وہ نماز جو ہے وہ روشنی کا کام مثل مشعل ہے نا، اس کو روشنی فراہم جو ہے وہ کرے گی۔ یہ نمازوں کی جو ہے وہ برکت ہوگی۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے۔ برہان جو ہے وہ دلیل کو کہتے ہیں ہے نا، حجت ہے نا، ایک خاص قسم کی حجت کو جو ہے وہ برہان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر و باہر جو جس کے اندر جو ہے وہ ہے نا جو دلیل ہے، دلیل بننے کی صلاحیت بالکل ظاہر و باہر ہو، اس کو برہان کہتے ہیں۔ تو صدقہ برہان اس طور پر ہے کہ جب جو ہے وہ عذاب اس پر مسلط ہوگا یا عذاب اس کی طرف بڑھے گا تو صدقہ اس کی ڈھال جو ہے وہ بن جائے گا، اور وہ اس کے حق میں جو ہے وہ گواہی دے گا۔ جو چیخ چیخ کر کے جو ہے وہ کسی کی حقانیت کو بیان کرے اسے برہان کہتے ہیں ہے نا۔ جو روشن اور منور ہو ہے نا، جس کے جو اپنے مدعا کے اس بات پر جو چیز جو ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہو، اسے برہان کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ صدقہ آڑے آ جائے گا، لڑے گا، جھگڑا کرے گا، اس وجہ سے اسے کہا گیا ہے برہان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہے نا، مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے نا، ما یمیل الیہ، مال وہ ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، جس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا میلان ہو۔ تو لوگوں کی طبیعتیں مال کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی ہیں، اور انسان کو بہت مرغوب ہوتا ہے، اس کا خرچ کرنا، جیب سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ وہ ایمان جو اس کے دل میں تھا، جو لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں وہ محض رضا الہی کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کا وہ صدقہ کرنا ہے نا، راہ الہی میں خرچ کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہوئی جو بالکل جو ہے وہ اس کے ہے نا دعویٰ، جو اس کا ایمانی دعویٰ تھا، اس کا بالکل بین ثبوت تھا، جس کو برہان سے تعبیر کیا گیا۔ تو صدقہ اس طور پر صدقے کو برہان کہا گیا کہ وہ چونکہ ایک عظیم جو ہے وہ ہے نا قربانی ہے، صدقہ جو ہے ایک عظیم قربانی ہے نا، تو اس کو جو ہے بتا رہی۔ والقرآن والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے وہ ضیاء ہے نا۔ صبر کسی جو ہے وہ مشقت پر ہے نا رضائے الہی کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ سپرد کر دینا، کہ یہ مشقت جو آئی ہے یہ اللہ کی ہے نا، اللہ کے قضاء و قدر سے ہے، اور میں اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس کی رضا پر جو ہے وہ راضی ہوں، یہ جو ہے وہ صبر ہے۔ تو صبر سے اسے ہے نا روشنی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ضیاء حاصل ہوتی ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں جو ہے وہ حجت ہے، یا تمہارے خلاف جو ہے وہ حجت ہے۔ مطلب قرآن لکا علیک، لکا فیور میں ہے نا، اور حق اعلیٰ جو ہے وہ خلاف کے لیے آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اگر تمہاری زندگی کا موازنہ کیا جائے اور تمہاری زندگی جو ہے وہ قرآنی ارشادات کے مطابق ہو، تو یہ جو ہے وہ تمہارے معمولات تمہارے حق میں جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ معیار ہوگا، کسوٹی ہوگا کہ قرآنی ارشادات کے مطابق اس کی زندگی ہے، تو قرآن جو ہے وہ تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی قرآنی ارشادات کے خلاف ہے، تو قرآن جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ حجت بن جائے گا کہ ارے تمہارا عمل تو یہ ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے نا، یہ مطلب ہے۔ کل الناس یغدو، ہر انسان جو ہے وہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ فباع نفسہ، اپنے نفس کا بیچنے والا ہوتا ہے نا۔ ہر آدمی ہے نا صبح کرتا ہے، دوسرا دن کرتا ہے، تو وہ اپنے جان کو بیچ دیتا ہے۔ فمعتقها او موبقها، تو بیچتا کیسے ہے؟ بیچ کر کے یا تو جو ہے وہ اس کو آزاد کر لیتا ہے، او موبقها، یا اس کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یعنی چونکہ یہاں کا تو معاملہ یہاں پر قیاس مت کرنا،
یا نا ان گلیوں پر قیاس مت کرنا. جو فطرت کی بات میں کر رہا ہوں, فطری بات کر رہا ہوں, جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ رات میں سویا جاتا ہے اور دن میں کام کیا جاتا ہے. تو دن میں جب کام کرنے کے لیے انسان نکلتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچتا ہے. کیسے بیچتا ہے؟ یا تو جو ہے وہ ان چند سکوں کے بدلے وہ جو ہے وہ چند سکوں کے لالچ میں دھوکہ دھڑی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو اپنی جان کو جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے جہنم کی آگ کے لیے. یا یہ کہ رضائے الہی کے لیے وہ کام کرتا ہے, اپنی جو ہے وہ معاشی زندگی کو بھی سدھار رکھتا ہے اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہے, وقت پہ اس کے احکام بھی عمل میں لاتا ہے, احکام پر بھی عمل کرتا ہے, اور جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے, کفری باتوں سے پرہیز کرتا ہے. تو ایسا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو جہنم سے اپنی جو ہے وہ ہے نا جان کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے, آزاد جو ہے وہ کر لیتا ہے نا. تو روزانہ کے معمولات ہیں کہ انسان جو دن میں ہے نا جب عمل کرتا ہے تو دو طریقے کے عمل کرتا ہے, ایک جہنم میں لے جانے والے اور دوسرے جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر لینے والے. تو جس نے جہنم سے اپنے آپ کو آزادی جو ہے وہ دلا دی تو اس نے اپنی جان کو اللہ کے دست قدرت پر, اللہ کے عہد و میثاق پر فروخت کر دیا. یعنی جو ہے وہ اس نے ہے نا حقیقی جو ہے وہ بیعت کر لی ہے نا, اللہ رب العزت کے لیے اس نے اپنی جان کو وقف کر دیا. اور دوسرا وہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ چلا گیا, فنا جو ہے وہ کر دیا, تو اس نے جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ جو ہے وہ اپنی جان کو بیچ ڈالا. سمجھ آیا؟ چلو